میں ایک زمیندار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. جب آپ پرائم منسٹر تھے 1 سال پہلے تو ہمیں کھاد، بیج اور ٹریکٹرز وغیرہ زرعی آلات بہت آسان اور کم قیمت میں ملتے تھے. ہمارا کسان کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ سہولیات تھیں اور ہمیں فصل کا ریٹ بہت مناسب ملتا تھا. آج سر 1 سال میں کیا ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں مناسب ریٹ میں بیج مل رہے ہیں، نہ کھادیں مل رہی ہیں اور نہ ٹریکٹرز وغیرہ مل رہے ہیں، جو ہماری قوت خرید سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا پاکستان اور ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کریں گے تو آپ جب وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کے پاس کون سا پلان ہوگا کہ ہم کسان خوشحال ہوں گے؟ نیکسٹ جلدی میرا سوال کریں. سوال. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام محمد عثمان ہے. خان صاحب میں بھی ایک نوجوان ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ کو پتا تھا اپریل میں کہ آپ کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے جو آپ نے اسمبلیاں لیٹ ڈیزالو کری، آپ نے اس سے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کری؟ کیونکہ آپ جانتے تھے اچھے سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، ادارے آپ کے خلاف ہو گئے. خان صاحب دوسرا میرا آپ سے سوال بڑا اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے یہ امپورٹنٹ حکومت نے اس 1 سال کے اندر میں آئی ٹی انڈسٹری کو، نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، کیا آپ کے پاس کون سا ایسا روڈ میپ ہوگا جب آپ آئیں گے؟ کیا ایسا روڈ میپ دیں گے نوجوانوں کے لیے، آئی ٹی انڈسٹری کے لیے؟ تیسرا خان صاحب جو آپ بات کرتے ہیں رول آف لا کی، نیکسٹ لمبا ہو جائے گا بچے، آپ کا کوشچن آ گیا آپ کا. نیکسٹ. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام محمد رفیق ہے، میں ڈسٹرکٹ باول نگر سے ہوں. خان صاحب میرے تو زندگی کا خواب تھا جو پورا ہو گیا، میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں. میں 84 سے آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ ایز اے کیپٹن ٹیم لے کے گئے شارجہ گئے تھے، میرے دل میں آپ کا نام لکھا ہوا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا لیکن سوال 2 تجویزیں دیتا ہوں. سر ایک آپ جب وزیر اعظم بنیں گے تو مہنگائی کم کر دیں، غریبوں کی بائیں لیں، اور دوسرا آپ کا سب سے پہلا جو نعرہ تھا احتساب کا، میں احتساب کروں گا. آپ مثال دیا کرتے تھے کہ چائنا میں 4000 لوگوں کو سزائے موت دی گئی تھی. آپ کیا ایسا پلان لے کے آئیں گے جس سے ادھر بھی سزائے موت ہو اور لوگوں کو؟ منصور. نیکسٹ. السلام علیکم، میرا نام راجہ منصور ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. اور جہاں پہ ابھی رجیم چینج آپریشن 2 ہوا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ان کے لیے آزاد کشمیر امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے کمزور کرنا ہے، کیا میسج دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لوٹے بنے ہیں. ان کے لیے میری صرف اتنا سا سوال ہے کہ چونکہ میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی تھا، اس وقت جب میں کہتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ زمینی حقائق کو نہیں سمجھتے. میں انہیں کہتا تھا کہ میرا کپتان یہ کہتا ہے کہ زمینی حقائق کا غلام مت بنو. تو میرا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آگے سے جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے گا، یہ جو لوگ، یہ گندے لوگ جو ڈیٹی ہیری ٹائپ کے لوگ فون کر کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو گورنمنٹیں گرا دیتے ہیں، تو کیا آپ کارکنوں کو پھر سے موقع دیں گے انشاءاللہ؟ نیکسٹ سجاد کو سوال مختصر کریں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا آج ایک سوال میں 2 سوال ہے. ایک اپنے عوام سے کہ ہم عوام کب تک دیکھیں گے کہ ہمارا کپتان ہمارے لیے کڑا ہے یا پی ٹی آئی کڑے؟ ہم نے کب یہ غلامی کی زنجیر توڑنی ہے اور ہم نے کب حق کا ساتھ دینا ہے؟ اور آج تو آپ خان صاحب ہماری قوم کی اور پاکستان کی ایک امید ہو. اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ہم 100 سالہ ان بغیرتوں کے غلام ہوں گے. دوسرا کویسچن میرا خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ سے ہے. خان صاحب میں کوئی ٹکٹ کا وہ آپ سے وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے 1947 سے آج تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج میں یہ آپ کا بھی خواب ہے کہ پاکستان ایک مدینہ کی ریاست بنے، لیکن مدینہ کی ریاست میں جو آئین تھا وہ قرآن مجید تھا. پاکستان اس ڈیموکریسی میں دلدل کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں قرآن کی طرف اور قرآن کو اپنا نظام بنائے، یہ مولانا ڈیزل، یہ مولانا فضلو، یہ ملخور تو اس اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اسلام آباد کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب ہمیں آپ سے امید ہے، آپ نے اسلام کے لیے اور لیبر ونگ کے ہمارے جو دوست ہیں وہ سوال کل کے حوالے سے. نادیہ، لیبر ونگ کے جو رانا سمیع صاحب سوال لیبر ونگ کے حوالے، لیبر ڈے کے حوالے سے. جی کائنڈلی بولیے. جی خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب یہ پاکستان کے اندر 75 سال سے جو مزدور ہے وہ پس رہا ہے، اور 1886 کے اندر
मजदूरों को 8 घंटे की उजरत नहीं मिलती थी, 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती थी और उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। आज 2023 के अंदर भी यही कुछ है। और ये जो नून लीग माफिया है 1980 से लेके इन्होंने यहाँ पे जो यूनियंस हैं उनको क्रश किया है थ्रू ब्यूरोक्रेसी, और ये जो हमारा अशराफिया है वो तमाम सियासी जमातों में बैठा है। हम जब दोबारा 2023 में इंशाल्लाह वजीर आज़म बनेंगे और वजीर आज़म बनने के बाद हम जो एतमाद है 75 साल से मजदूर का सियासी जमातों से एतमाद उठ चुका है, और आज 45% महंगाई के बावजूद भी किसी सियासी जमात में एतमाद नहीं करती। मजदूरों के अंदर सिर्फ एक चमक जो नजर आती है उनकी आंखों के अंदर, वो इमरान खान की है। तो इमरान खान साहब आप गाइड कर दें कि मजदूर 75 साल से जिस इंतजार में है, अब आप वजीर आजम बनने के बाद मजदूरों के लिए क्या लाया अमल लेकर आएंगे, या 1886 वाली वो? शुक्रिया जी। खान साहब आप जवाब दीजिए। देखें समी, आपका तो मैं सबसे पहले जवाब देता हूं क्योंकि आज लेबर डे है और आप मजदूरों के एक सरबराह हैं। देखिए, जो चीज़ लोगों को समझ नहीं ना आ रही, मैं बड़ी कोशिश करता हूं लोगों को समझाने की, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम कभी आज़ाद हुए नहीं हैं। पाकिस्तान तो कभी आज़ाद हुआ ही नहीं ना। यहाँ जो फ्यूडल कल्चर क्या होता है, ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों जो भी ऊपर से फातह आता था फतह करने के लिए, वो जब अफगानिस्तान से और ये जो अपने कबायली इलाके से निकलता था तो वो फिर सीधा पानीपत पहुंचता था। रास्ते में उसको कोई रुकावट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां फ्यूडल कल्चर था। अब ये जागीरदाराना निज़ाम क्या था? जो ऊपर जागीरदार था और फिर जो चौधरी था, वो उम्मन कानून से ऊपर होते थे। वो जुल्म निचले तबके पे करें, जो मर्जी करें, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। जो ऊपर निज़ाम था अफगानिस्तान में और ये कबायली इलाके में, ये एक डेमोक्रेटिक निज़ाम था। वो निज़ाम ऐसा था कि वो एक गांव भी अपने फैसले करता था, उसकी अपनी पार्लियामेंट होती थी जिसको जरगा कहते थे, और उसका अपना इंसाफ का कानून था जिसको जूरी इंग्लैंड में कहते हैं, कि वो बैठ के सारे फैसले किया करते थे, इंसाफ भी देते थे, वो अपने फैसले करते थे। वो आज़ाद लोग थे, उनको इंसाफ भी मिलता था। कमज़ोर या ताकतवर वो जरगे के सामने जाता था और उनको इंसाफ मिलता था। ये सारे ऊपर के इलाके में था। ये सारा जो कबायली इलाके से आप ऊपर चले जाएं अफगानिस्तान में, ये सिस्टम है। इसकी वजह से क्योंकि लोग आज़ाद थे, अपने फैसले करते थे, उनको इंसाफ मिलता था, तो कोई भी बाहर से उनको फतह जब करता था तो वो खड़े हो जाते थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे। तो ये उनकी तारीख थी। यहां जब आते थे हिंदुस्तान में, तो यहां पुराना, एक तो पुराना जो हिंदुओं का सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम था, उसमें अछूत नीचे थे, ऊपर ब्राह्मण था, तो वो उनकी कास्ट बनी हुई थी। तो नीचे तो लोग वैसे गुलाम थे यहां, जो हिंदू कल्चर था। लेकिन मुसलमान भी जो थे यहां, वो एक फ्यूडल जागीरदाराना निज़ाम में थे। जो नीचे तबका था उसके पास कोई हकूक नहीं थे, वो जो मर्जी लोग उनसे करें। तो इसलिए अपनी आज़ादी के लिए वो कभी लड़ते ही नहीं थे, उनको आज़ादी का पता ही नहीं था। तो बदकिस्मती से जब हम आज़ाद भी हुए तो अभी तक ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं है कि आज़ाद होते क्या है। और मुझे भी नहीं पता चलना था जब तक मैं बरतानिया ना जाता और मैं एक माशरा देखता जिधर मुकम्मल तौर पर लोगों के हकूक़ की हिफाजत करता है उनका इंसाफ का निज़ाम, और वहाँ कोई घोड़े पे चढ़ के सवार आके तो मुल्क फतह नहीं कर लेता अपना। वहाँ उनकी पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, लोग आज़ाद हैं। अब ये जब तक आपको नहीं समझ आएगी तो आप ये नहीं समझेंगे कि क्यों लेबर बेचारे के पास हकूक नहीं है, क्यों हमारी औरतों के हकूक नहीं हैं, क्यों हमारे किसानों के हकूक नहीं हैं। क्योंकि जो भी कमज़ोर तबका है उसके हकूक नहीं है। जो भी मुल्क में इस वक्त कमज़ोर है वो बेचारा धक्के खाता है। ये जब देहात में आप जाएं, जरा अभी बात की भावल नगर से हमारा अभी मेरा कारकुन अभी बोल रहा था, तो उनसे पूछें कि देहातों में जाएं, वहां ये थाना कचहरी पटवारी सियासत क्या है।
وہ بیچارے لوگوں کے لیے ہر چیز مشکل ہے. پٹواری ہے تو وہ زمین پہ قبضہ کر لے, وہ بیچارہ بے بس ہے. تھانے میں جھوٹا کیس ہو جائے تو وہ بے بس وہاں ٹھوکریں کھاتا ہے. کچہریوں میں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے. یہ آزاد معاشروں میں نہیں ہوتا. زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, بے بس ہوتے ہیں. آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. تو ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ آزادی ہوتی کیا ہے, وہ تب تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنی آزادی کے لیے. خوش قسمتی سے جو نوجوان ہے اب پاکستان کا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ دنیا دیکھ رہا ہے, وہ اس کو پہلی دفعہ شعور آ رہا ہے. اور جب مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کیا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. وہ آزادی کی شروعات تھی ادھر سے, لوگوں کو ادھر سے آزاد کیا تھا. تو وہ جب میں آپ کو سب کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ مدینہ میں انہوں نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آزاد کر کے دنیا کی امامت کروا دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی کیونکہ وہ آزاد ہو گئے لوگ. تو جب میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھاتا ہوں, وہ ایک عملی طور پہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے انسانوں کو آزاد کیا تھا حقوق دے کے, اور اندرونی طور پہ آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ. سو اس لیے یہ جو بھی ہم سب باتیں کرتے ہیں, آپ کی ساری بات ادھر آ کے پھنس جاتی ہے کہ جناب یہاں مشکل ہے, ہمارا لیبر کے پاس حقوق نہیں ہے. بیچارے کسان, ابھی وہ پوچھ رہے ہیں, کسانوں کا پوچھ رہا ہے, ان کے برے حالات ہیں. آپ ہر جگہ چلے جائیں پاکستان میں, کوئی مجھے بتا دیں کمزور طبقہ